علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نجف میں بیٹھا ہوا تھا سید بحر العلوم کے پاس، تو اچانک سے ایک عربی آیا اور اس نے کہا سید بحر العلوم سے کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا کس نے. تو اس نے مخاطبین سے، جو لوگ بیٹھے تھے، اس میں چیخ کے کہا کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو وہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سید مہدی بحر العلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے لبوں کو آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ میں کیسے اسے کہوں کہ امام نے خود اپنے سینے سے مجھے لگایا ہے. یعنی ہے سید بحر العلوم میں واقعہ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، یقیناً بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طرح سید بحر العلوم کو جو ہے وہ امام اپنے قریب کھینچ رہے ہیں اور اپنے آپ کے قریب بلایا مسجد سیلا میں اور اپنے سینے سے لگا کر علم جو ہے وہ سید بحر العلوم کو دیا. یعنی ہے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھتے ہیں. ابھی کوئی سوال کرے کہ میں امام کو کیسے دیکھوں؟ خوب میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اپنے آپ سے غافل ہوں. میں امام کو کیسے پہچانوں گا؟ مجھے تو اپنا ہی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. اور امام کون ہے؟ امام وہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج محمد اللہم صلی علیہ. امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ جب نگاہ اٹھائیں گے یا اٹھاتے ہیں تو وہ سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیتے ہیں. پہلا آسمان نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، عرش نہیں، سدرۃ المنتہا کہ جو عالم امکان کا قطب ہے، جو وسط ہے، جہاں سے پورا عالم امکان. امام زمانہ وہاں تک دیکھ لیتے ہیں. خدا کی نگاہ ہے امام زمانہ. مجھے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، امام دیکھتے ہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا. اگر مجھے ایمان ہوگا، اب ضروری نہیں ہے کہ اب کوئی چیز مجھے دیکھے تو مجھے اس پہ ایمان آئے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مومنین وہ ہیں، ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو بالغیب، متقین وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں غیب کے. بخوب ایمان ہونا چاہیے. امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر نہیں دیکھ رہے امام زمانہ. آپ بولے نہیں دیکھ رہے. جب دیکھ رہے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟ کیا میں امام کو خود شرمندہ نہیں ہوں امام کے آگے؟ جانا تو مسئلہ یہی ہے کہ میں چیزیں جانتا ہوں مگر میں چیزوں کو ترک نہیں کرتا. لائٹ لیتا ہوں چیزوں کو، زندگی میں آسان لیتا ہوں. کہ میں قرآن کی کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں ہم بہت ہلکا لیتے ہیں چیزوں کو. ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع نے گفتگو کو بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پہ قرآن، یعنی قرآن ایسا ہونا چاہیے، حدیث ہے رسول خدا کی بھی کہ قرآن ایسا ہو کہ انسان کے گوشت میں پیوست ہو جائے. یعنی اتنا قرآن بدن کا حصہ بن جائے، قرآن نکلے. اور یہ کیسے ہو؟ کہ جب ہوگا جب مجھے اس کی اہمیت پتہ ہوگی. ایسے مجھے اہمیت نہیں پتہ. قرآن سورہ واقعہ کے اندر آپ کو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن سورہ واقعہ بہتر بھی ہے کہ انسان ہر رات سونے سے پہلے پڑھے، رزق کے لیے بھی بہتر ہے، انسان کے ویسے بہتر ہے اگر انسان پڑھ سکتا ہے تو. مگر وہاں پر قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن وہاں پر قسم کھا رہا ہے سورہ واقعہ میں. فلا اقسم، قسم کھا رہا ہے. کس کی؟ نجوم کی، تاروں کی قسم کھا رہا ہے. تارے کیا ہیں؟ یعنی خدا قسم کھا رہا ہے تاروں. کتنے تارے؟ ایک ہے، دو نا، بلینز ہوں گے، ملین تارے. یہ تو ہمیں جو تھوڑے بہت نظر آتے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو ہم ہبل ٹیلیسکوپ سے اور ابھی ہم وہ بلیک ہولز کو ایکسٹریکٹ کیا ہے ابھی ہم لوگوں نے، وہ اتنی محنت سے، اور وہ بھی سمجھ نہیں آیا ابھی ہے کیا، آگے کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کی گریوٹی کتنی زیادہ ہے. لیکن ابھی ہم اپنی گلیکسی دیکھیں اور پھر اس گلیکسی کے علاوہ ہماری گلیکسی اس اتنے بڑے سسٹم میں بھی کہاں ہے؟ ایک ڈاٹ ہے. اس ڈاٹ میں ہم کہاں ہیں؟ خود ایک ڈاٹ. دنیا بھی ڈاٹ. اس دنیا کے دائرے میں آپ ری یونین ویسی ڈاٹ ہے.
جو بعض نقشوں میں تو ہے بھی نہیں. اس ڈاٹ کے اندر ابھی ہم لوگ کہاں ہیں ری یونین میں؟ اور ڈاٹ، مسجد بھی ڈاٹ، اس ڈاٹ میں بھی ایک ڈاٹ. تو کہاں ہوں میں؟ ایسا میں کچھ ہوں ہی نہیں. اس کائنات کے مقابلے میں میرا وجود کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں کر کیا رہا ہوں؟ بھائی مجھے اس بڑے وجود کے آگے جھکنا چاہیے. وہ قسم کھا رہا ہے تاروں کی، یہ قسم کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے خدا، دیکھیں خدا قسم کیوں کھاتا ہے؟ میں خدا کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب خدا جو کہے کہ خدا قسم کھا کر اس بات کی اہمیت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. کیا اہمیت بتانا چاہ رہا ہے خدا ہمیں؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے آگے جو ہے وہ یہ آیت تلاوت کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پروردگار قسم کھا رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، اور تاروں کی منزلوں کی قسم کھا رہا ہے خدا. اور پھر خدا آگے کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم جانتے ہو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یہ ابھی ہمیں تھوڑا سمجھ میں آیا کہ اتنے تارے اتنے ستارے، یہ گلیکسی، اور ہماری گلیکسی 780 مائلز پر آر پر پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں ختم ہوگی. یہ ابھی صرف میٹر ہے، یہ مادہ ابھی ختم نہیں ہو رہا. اور جو عالم ملکوت ہے وہ اس کے کئی گنا ہے. پھر عالم لاہوت ہے، پھر جبروت ہے، پتہ نہیں کتنے اور عالم ہیں جو ابھی ہم درک بھی نہیں کر پاتے. اور خدا اس پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر تم جانتے ہو یہ کتنی بڑی قسم ہے. اور قسم کھا کر کیا بات کہنا چاہ رہا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کریم ہے، محترم ہے. اتنی قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے. یہ بات ہلکی ہے، یہ بات مطلب ایسی ہے. آپ کیوں قسم کھاتے ہیں اپنی زندگی میں؟ جب آپ کو پتہ ہے کوئی بات مان نہیں رہا، مجھے بات کو پروف کروانا ہے، تو میں کہتا ہوں قسم ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی اس کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں اس بات کی اہمیت کو اپنے سامنے والے کو دکھانا چاہتا ہوں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تاروں کی منازل قسم، اور جان لو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن محترم ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ فی کتاب مکنون، جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے. لا یمس الا المطہرون، اور اسے پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. اب یہ تو ہمارے فقہ میں بھی ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے، اس کے جو لکھا ہوا ہے قرآن جلد پکڑ سکتے. یہ تو ظاہر ہے. باطن میں کتنا پاک ہونا پڑے گا جب قرآن کو آپ مس کریں گے اندر سے. قرآن کیوں نہیں نفوذ کرتا میرے بدن میں؟ میں پاک نہیں، میں اپنے آپ، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. قرآن میرے اندر نہیں جا رہا. کیوں نہیں عشق مجھے قرآن سے؟ میں ہر چیز پڑھتا ہوں. انسان لذت ہونی چاہیے نا، انسان کو محبت ہونی چاہیے. خوب چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹی ہو، کوئی بھی ہو. یہ تو سب کے لیے ہے، اس کی کلاس تو سب کے لیے ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے کہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ نہیں چھوٹے اسکول میں نہیں پڑھنا تو بڑے، نہ سب کے لیے پڑھنا ہے. اب ماہ رمضان میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، درود بھیج دے محمد والے. امام رضا سے روایت ہے، ابا سلط یقیناً میرے خیال میں ابا سلط نے اس بات کو بیان کیا ہے. روایت یہی ہے کہ امام رضا ماہ رمضان میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. بہرحال ان کے لیے تو وہ نہیں تھا، لیکن امام ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پر ڈے 10 پارے، ایک دن میں 10 پارے پڑھتے تھے اور 3 دن میں قرآن ختم ہو گیا. تو امام تھے، وہ کیسے ہو سکتے؟ امام تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ہے کہ رمضان میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. چلے وہ امام خمینی تھے، ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک پارہ پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. چلے ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے. آدھا پارہ پڑھنا وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. 50 آیتیں، 50 آیات،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 50 آیتیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، 50 آیتیں پڑھو تاکہ غافلوں میں سے نہ ہو، یعنی غفلت سے باہر آنا چاہتے ہیں 50 آیتیں تو پڑھیں کم از کم۔ اور آپ دیکھیں نا، ابھی ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہم کیسے پڑھیں، مطلب بہت آسان ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 5 منٹ بھی پڑھتے ہیں قرآن تو 25 منٹ آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے، 5 منٹ اور ایکسٹینشن کر لیں، 30 منٹ میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی عربی بہت اچھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے ساتھ ریکارڈر پہ لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں، ٹی وی پہ لگا لیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں پڑھتے رہیں، آفس جا رہے ہیں پڑھتے رہیں، تھوڑا سا، یعنی تھوڑی سی کوشش کریں، اور کوئی کام میں فرق نہیں آئے گا، آپ ٹینشن نہیں لیں، یہ میں آپ کو گارنٹی دوں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے کام میں برکت ڈالے گا۔ کیا بولے وہ میں اگر 30 منٹ پورے دن میں قرآن پڑھ لوں گا تو میرا کاروبار وہ کیسے، نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، یہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بھی یہیں روئی کے گالوں کی طرح قرآن کہتا اڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچنے والا، صرف کیا بچے گا، وہ جو بھیجا تھا وہی بچے گا۔ کیا بھیج رہا ہوں میں، چاہے اچھا بھیج رہا ہوں وہ بھی رہے گا، اور جو برا بھیج رہا ہوں وہ بھی رہے گا۔